سے سنورتی ہے زندگی، تعلیم مصطفیٰ سے سنورتی ہے زندگی، تعلیم مصطفیٰ سے سنورتی ہے زندگی، محبوب ہم کو اس لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جان بوجھ کر سلام کرتا ہوں اور اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ جواب دیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تم کو سلام کیا جائے تو کم سے کم ویسا ہی جواب دے دو یا اس سے بہتر۔ قرآن میں الفاظ ہے اس سے بہتر کے الفاظ پہلے کہ اس سے بہتر جواب دو یا کم سے کم اتنا جواب ضرور دو۔ سلام کا کرنا سنت ہے، جواب کا دینا واجب ہے، اور اگر سلام کا افشا ہو جائے تو یقین مانیے ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی اور برائی دور ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سلام ایک بہت آسان سا لفظ ہے، اس طریقے سے تمام لوگ ایک دوسرے کو تہنیت مبارکباد دیتے ہیں اپنے ملنے کے اوپر۔ اسلام نے بھی کوئی چیز سکھا دی ہے، السلام علیکم کر لیا کرو، کوئی السلام علیکم کر لیتا ہے، کوئی السلام علیکم کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے۔ حقیقت میں السلام علیکم بہت عظیم الشان، اس کے اندر معنی و مفہوم پوشیدہ ہے۔ بھائی دیکھو بیٹھ جاؤ، سب چیزوں کو بند کر دو، بیٹھ جاؤ، آوازیں نہ کرو۔ آوازیں کہ تو پھر یا تو آپ آواز کر لو یا ہم آواز کر لیں، ایک ہی کی آواز سے لے دو۔ بیٹھو، یہ رو رہا ہے اس کو گھر بھیج جاؤ، اس کو دیکھو خاموش بیٹھے۔ آگے کے بیٹھنے کے بھی اصول اور آداب ہوتے ہیں، آگے ان لوگ بیٹھنا چاہیے جو صاحب ذی فہم ہو، ہر کس و ناکس کو آگے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، جو بات کو سمجھے، بات کو لے، یا جن کے تعلق سے جلسہ ہو، ایسے لوگ آگے بیٹھنا چاہیے۔ اس سے بات کہنے والے کو بھی ایک سلیقہ آتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر معنی اور مفاہیم کھلتے ہیں، اس لیے ذرا خیال رکھا کریں اس بات کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلام جو ہے، سلام کرنا سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، اور سلام کے اندر ایک معنی چھپے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم کہنے میں جب ہم السلام علیکم الف لام کے ساتھ کہتے ہیں، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میرے دل کے اندر آپ کی طرف سے جتنی قدورتیں، عداوتیں، پریشانیاں، بغض، حسد، نفرت، جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہو سکتا ہے، ہماری طرف سے آپ سب چیزوں سے محفوظ ہیں۔ اب اگر انسان اس چیز کو زبان سے کہے گا اور اس کے بعد جب عمل پیرا ہوگا تو معاشرہ کتنا پاکیزہ اور کتنا صاف ستھرا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے جو ہمیشہ سلام کا جواب اہتمام کے ساتھ دیا کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، او کما قال علیہ الصلوات والتسلیمات۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام جو مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی آمد کو قبول فرمائے، اور ہمارے قراء اور ہمارے حفاظ اور مدارس کے ذمہ دار اور آپ سبھی ہمارے عزیز ساتھیوں، بہت خوشی کا موقع ہے، مسرت کا باعث ہے کہ ہمارے درمیان کے کچھ بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور ان کے سینے میں جو محفوظ ہوا ان کو اعزاز دینے کے لیے اور ان کے ساتھ محبتوں کو دکھانے کے لیے اور قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے یہ اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور آپ حضرات اپنی انتہائی مشغولیوں کے باوجود، گوناگو مصروفیات کے باوجود وقت نکال کے تشریف لائے ہیں، یہ بھی آپ کے قرآن پاک سے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور قرآن پاک
انسانوں کی راہ ہدایت والی کتاب ہے. اسے جس کا جتنا تعلق ہوتا ہے اس تعلق کی بنیاد پر اس کو دنیا میں بھی اعزاز ملتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی اعزاز ملے گا. دنیا میں اعزاز کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، سیاسی بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے، قیادت کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ قرآن پاک کے حاملین کا ہے. چاہے قرآن پاک کے الفاظ کے حاملین ہو، چاہے الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی اور مفاہیم کے حاملین ہو، یا خالی معانی اور مفاہیم کے حاملین ہو. بہت سے کو اللہ پاک نے قرآن کے حفظ کے اعزاز سے نہیں نوازا، لیکن قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم کے اندر وہ اتنی انتھک کوشش اور محنت صرف کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ساری انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے. تمام وجوہات میں یہ وجہ سب سے ممتاز اور فائق ہے. ان کو یہاں بھی مقام ملتا ہے اور آخرت میں بھی مقام ملے گا. کسی کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو جائے اس کا اعزاز ہوگا آخرت میں، اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اور اس سے اس کے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی کہ تم ان کو اپنی طرف سے جنت میں لے جاؤ. یہ قرآن پاک کے حفظ کا اعزاز ہے، کسی مال والے کو نہیں ملے گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو اس امت کے مالدار ترین لوگوں میں ہیں اور جن کے مال کی اگر کیفیات بیان کی جائے تو گھنٹوں درکار ہے، ان سے فرمایا کہ تمہیں بھی اپنے مال کے حساب کتاب کی وجہ سے تم فقراء صحابہ کرام کے مقابلے میں 500 سال بعد جنت میں جاؤ. سب چیز کا حساب دینا ہے، لیکن قرآن پاک اگر سینوں میں محفوظ ہے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم تو جاؤ ہی جنت میں، ساتھ میں اپنے گھرانے کے ایسے 10 لوگوں کو لے لو جن کے بارے میں ہم نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، ان کو تم اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ. اور اگر اس کے علوم کو محفوظ کر لیا تو ایک روایت میں 70 کی تعداد ہے اور ایک روایت میں 100 کی تعداد ہے. اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے کہ تم ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. یہ مقام اعزاز اللہ رب العزت قیامت میں عطا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اعزاز ملتا ہے. حافظ قرآن کو کوئی الٹے سیدھے نام سے نہیں پکارتا، اور عالم کو تو انسان سر آنکھوں پہ بٹھاتا ہے. حفظ کے ساتھ اگر اس کے پاس علم کا ذخیرہ ہے تو اس کو اور زیادہ اعزاز دیتا ہے اور اپنے تمام امور میں اس کی رہبری اور رہنمائی حاصل کرتا ہے. مولانا صاحب یہ بتا دیجئے، مولانا صاحب یہ بتا دیجئے، مولانا صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں بتا دیجئے. یہ اعزاز ہی تو ہے. تو یہ اعزاز جو ملتا ہے اس اعزاز کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہم سب کو بھی یہاں پر اکٹھا ہونے کی توفیق دی ہے. اب جو لوگ اس نام پر آئے ہیں کہ یہاں پر قرآن پاک کے تعلق سے محفل سجائی گئی ہے اور قرآن اور عظمت قرآن، حاملین قرآن، ان کے مناقب بیان ہوں گے، ان کے فضائل کا تذکرہ ہوگا، اس نشست میں اگر ہم شریک ہوں گے تو اللہ کی طرف سے جو رحمتیں، جو راحتیں، جو وسعتیں نازل ہوں گی اس پہ ہمارا بھی حصہ لگے گا. اتنی بنیاد پر تو ہم یہاں پر آئے ہیں. کون ہمارا یہاں مقصود ہے؟ رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتوں کو سن رہے ہیں، گھر میں ہوتے آرام کر رہے ہوتے، سو رہے ہوتے اور اپنی دوسری مصروفیات کو پورا کر رہے ہوتے، لیکن ساری چیزوں کو قربان کیا. ہم یہاں پر آئے ہیں، یہ ہمارے قرآن پاک سے تعلق کو ظاہر کرتا ہے. اور قرآن پاک جس طریقے سے اللہ کا کلام ہے، جس طریقے سے اللہ کی عظمت ہے، اسی طریقے سے حاملین قرآن کی بھی عظمت ہے اور قرآن کا بھی مقام و مرتبہ ہے. اور جو لوگ اس کو لے کر آئے تھے جبریل امین، ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور جس ذات پر نازل ہوا تھا اس کا مقام و مرتبہ کا تو تذکرہ ہی کیا ہے. اس ذات کا مقام و مرتبہ جو ہے اس کا تذکرہ تو ہم جیسی ناپاک زبانیں کر بھی نہیں پاتی. تو اللہ رب العزت نے جو ہم کو مقام دیا ہے اور مرتبہ دیا ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو تدبر کرنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے. قرآن پاک بہت عظیم الشان کتاب ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عظمتوں کے جتنے خزانے وہ قرآن پاک کے اندر ہی محفوظ ہیں. کوئی کلام اس قابل نہیں ہے، کسی کلام کو مقام مرتبہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ رب العزت کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. اللہ رب العزت نے اسے لوح محفوظ میں رکھا اور پھر وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا.
اور ہر مقام اور ہر موقع کے اعتبار سے اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا. کفار تمام اشکالات کیا کرتے تھے. کوئی کہتا ہے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، بس سمجھ بھی نہیں آتی ہے کہ تمام کتاب تو ایک ساتھ نازل ہو گئی، چاہے توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، یا صحف ابراہیم ہو، صحف شیس ہو، صحف موسیٰ ہو. قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے شاہ فرمایا كَذَلِكَ لِيُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے قرآن پاک کو اس لیے اتارا ہے، یہ آخرت تک کے لیے نازل ہونے والا کلام تھا، اور آخرت تک کے مسائل کا اس کے اندر حل تھا. جیسا مسئلہ درپیش ہوتا رہے گا تمہارے پاس اسی کے اعتبار سے قرآن پاک کا نزول ہوتا رہے گا. اور یہ وہ کتاب تھی اور یہ وہ نسخہ کیمیا تھا جس سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے مسائل کو حل کرنا تھا. کوئی وقتی کتاب تھوڑی تھی. تمام نبوتیں وقتی تھی، چاہے 1000 سال رہی ہو، چاہے 300 سال رہی ہو، چاہے 500 سال رہی ہو، ہر نبوت وقتی تھی. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی تھی اور قیامت تک کے لیے تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے کلام پاک وہ نازل فرمایا جس کے اندر انسانوں کے تمام مسائل کا حل ہو. ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، قرآن پاک سے رجوع کریں. قرآن پاک سے رجوع کریں گے، ہم کو ہمارے مسئلے کا حل مل جائے گا. ہم نے قرآن پاک کے علاوہ ساری چیزوں کی طرف رجوع کیا، سارے قوانین کو کھنگال ڈالا، سارے قوانین میں اپنے مسائل کا حل سمجھا، قرآن پاک کی طرف رجوع نہیں کیا. اور کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ہمارے مسائل کا حل نعوذ باللہ من ذالک نظر نہیں آ رہا ہے. یہ کھوٹ تو ہمارا ہے. ہم نے جس نظریے سے کلام پاک کے اندر مضامین کو تلاش کیا وہ نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے. قرآن پاک تو خود ہی کہتا ہے یضل بی کثیرا ویہدی بی کثیرا. قرآن پاک تو ایک ایسا کلام ہے جو غلط سوچ کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوگا یضل بی کثیرا، گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا. اور جو اس طریقے سے اس کے مضامین کے اندر جائے گا اور گھسے گا، خوض کرے گا، غور کرے گا کہ اسے اپنے مسائل کا حل نظر آئے تو یہدی بی کثیرا میں آ جائے گا. قرآن پاک تمہارے تمام مسائل کو حل کرتا ہے. اور قرآن پاک سے تمام مسائل کے حل کرنے کو جب ہم اپنا نصب العین بنائیں گے تو آپ یقین مانیے کہ ہماری قوم کے اندر، اس امت محمدیہ کے اندر جو چین اور جو سکون، جو امن اور آشتی آئے گا اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے اس بات کو محسوس کیا تھا. وہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے شعر و شاعری کیا کرتے تھے اور اتنا اونچا کلام ان کا ہوا کرتا تھا کہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. تھے وہ ان پڑھ، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اشعار ایسے کہتے تھے بروقت اور اتنے اونچے معیار کے کہ ان کے اشعار کو پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن جب کلام پاک نازل ہوا تو ان کو اپنے کلام کے ہیچ ہونے کا احساس ہوا کہ اللہ کا کلام بہت اونچا ہے، اللہ کے کلام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. اور اس کے مضمون میں کھو کر، اس کی ایک ایک آیت میں کھو کر وہ کفار اور مشرکین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، اسلام کی دولت اور ہدایت کو لے کر لوٹتے تھے. اس کلام کے اندر عظمت تھی، اس کلام کے اندر چاشنی تھی، اس کلام کے اندر جاذبیت اور رعنائی تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ انسان کا کلام ہے. یہ کچھ لوگ کہا کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی، آج کل زمانے میں ہم گرو ہی کہیں گے اسے، کوئی گرو ملک شام میں بیٹھا ہوا، قرآن پاک میں تذکرہ ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کنیکٹیویٹی، وائرلیس کنیکٹیویٹی آج کل ہے، اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سکھاتا ہے. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وہ وہاں سے صبح شام اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتا ہے. قرآن نے کہا یہ تمہاری بیوقوفی ہے. انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. تمہاری سمجھ میں آتی بیوقوفی کہ ملک شام سے مکے میں رہنے والے انسان کو کوئی بغیر کسی نظام کے اپنا پیغام بھیج دے گا، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ پیغام بھیج دے گا کون سا مشکل کام ہے. تو ان کی جو عقل تھی اس میں کھوٹ تھا نا، کھوٹ کے حساب سے سوچتے تھے.
اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن پاک کو اس ذات نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. تو جو ساری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے آسمانوں کے اندر کی اور زمینوں کے اندر کی، وہ اس پیش آنے والے مسئلے کو حل کو فوراً اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھیج دے گا. اسی لیے قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا اور حسب ضرورت نازل فرمایا. کبھی وحی کا وقفہ 15 دن کا بھی ہوا ہے، کہیں 3 مہینے کا وقفہ ہوا ہے، اور کبھی ایک بار میں 4 بار، ایک ہی دن میں 4 بار وحی نازل ہوئی. جیسا مسئلہ درپیش ہوا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول کر دیا. تو قرآن پاک کا بالتدریج نازل ہونا یہ اس انسانیت کے ساتھ ایک ایسا احسان ہے، یہ اس امت کے ساتھ ایک ایسا احسان ہے. اس کی گہرائی کو وہی سمجھ سکتے ہیں جنہیں اسلام سے بھی تعلق ہو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق ہو، قرآن پاک سے بھی تعلق ہو، قرآن پاک کے مضامین سے بھی تعلق ہو، اور انہیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے سارے مسائل کا حل قرآن پاک کے اندر ہے. جب سمجھیں گے کتاب اللہ کی ہے اور بس اسی نظریے سے اس کو ہم دیکھیں گے تو شاید ہمارے سوال کے جواب ہم کو نہ ملے. سب اتنی لمبی مدت میں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ رب العزت اگر چاہتے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو لوح محفوظ میں اتارا تھا، پورا کا پورا قرآن پاک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتے. کفار و مشرکین کو اعتراض کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ رب العزت نے اتارا تاکہ اس قرآن پاک کی عظمت اور اس کی اہمیت و افادیت کا احساس ہو، اس کا مضامین کی گہرائی کا احساس ہو. لوگوں نے کہا صاحب انسان کا کلام ہے. قرآن نے کہا اچھا چلو آؤ لاؤ پیش کرو تھوڑا سا قرآن پاک. ایک سورت سے چلتے چلتے 10 آیات سے ہوتے ہوتے قرآن پاک نے کہا اچھا ایک آیت ایسی بنا کر پیش کر دو. ساری طاقتیں لگ گئی، سارے بڑے بڑے اس زمانے کے ادبا فصحا بلغا جس کسی کا بھی آپ نام لے سکتے ہو لے لو، سب اکٹھا ہو گئے اور قرآن پاک کی جیسے قرآن نے کہا فاتو بھی آیت مثلی، ایسے سے ایک آیتی پیش کر دو. عاجز آ گئے اور جو پیش بھی کیا ایسا واہیات کلام، ایسا واہیات مضمون، اس مبارک مجلس میں اس کا ذکر کرنا ہی خراب ہے، اس کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب عاجز آ گئے اور وہاں پر سب نے سر جھکا لیا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دیا. اب اس قرآن پاک سے ہمارا تعلق کیسا ہو، قرآن پاک کو ہم کیسے اپنے سینوں کے اندر اتاریں، اس کے بارے میں ہم کو غور فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. اپنے چند بچوں کو قرآن پاک حفظ کرا دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے ادا ہو گئے. اچھی بات ہے، آپ نے قرآن پاک اپنے بچے کے سینے میں محفوظ کرایا، آپ نے اس کے لیے قربانی دی اور اس کے ذریعے سے آپ کو اعزاز ملے گا. لیکن قرآن پاک کے ساتھ گہرائی کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے، اس کے اوپر ہم نے کیا محنت کی ہے، ہم نے کیا محنت کی ہے. ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، عالم قرآن بنا دیا، مگر میری اپنی زندگی میں کیا تبدیلی واقع ہوئی، کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم ایک حافظ کے والد ہیں، ایک حافظ کے ایک عالم کے والد ہیں. ہمارا بیٹا لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے اپنے حفظ قرآن سے، اپنے علوم قرآن کے حامل ہونے سے، لیکن میری زندگی جیسی چلی آ رہی تھی ویسی چلی آ رہی ہے. ہم نے نہ قرآن پاک کو پڑھا، نہ قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کی، نہ قرآن پاک کے اوپر کوئی محنت کی. بہت زیادہ اگر اللہ نے توفیق دے دی تو ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے، 1-2 قرآن پاک الفاظ کے ساتھ ختم کر لیے، اور وہ بھی وہ الفاظ جو بچپن میں ہمارے والدین نے یا تو گھروں میں بھیج کر کہیں پڑھوا لیا تھا، یا کسی مدرسے میں بھیج کر کہیں پڑھوا لیا تھا، یا کسی حافظ صاحب سے پڑھوا لیا تھا. اب وہ صحیح بھی تھا کہ نہیں تھا، کچھ صحیح تھا بھی کہ نہیں تھا، الفاظ بھی صحیح تھے کہ نہیں تھے. قل هو اللہ کو قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں. قل هو اللہ کے معنی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم پڑھ رہے قل هو اللہ احد، کھا جاؤ کہ اللہ ایک ہے. یہ ہے. آپ غور کیجئے، اپنے گرد و پیش میں لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھیے، آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیسا مذاق کر رکھا ہے، ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیسا کھلواڑ کر رکھا ہے. اور اب سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، ہم نے عالم بنا دیا، عالم دین بنا دیا، بس میری ذمہ داری ادا ہو گئی. اب ہمارے پر ذمہ داری دوہری عائد ہو گئی. اب ہمیں خود قرآن پاک سے اپنا شغف بڑھانا پڑے گا.
قرآن پاک سے اپنا تعلق بنانا پڑے گا، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ماحول کو بنانا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس قرآن کے پھیلنے کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان ذرائع کو اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ خالی کام چل جائے گا۔ ہمارے بیٹے نے حفظ قرآن کر لیا، اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اب بہت سے والدین سوچتے ہیں صاحب معاملہ پورا ہو گیا، سر پہ دستار بن گئی، ہمیں اعزاز حاصل ہو جائے گا، ہم وہاں پہ دستار ہمارے بن جائے گی۔ اس سے زیادہ ضرورت ہے ہماری، ہم نے اپنے بچے کو ایک راہ کے اوپر ڈالا ہے، اس کے اوپر شیطان کے حملے ہوں گے، شیطان اسے تعلیم سے دور کرے گا، قرآن پاک کی اگلی تعلیم سے دور کرے گا۔ والدین کی ذمہ داری ہے، ان کے عیسیٰ و ربا کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو قرآن پاک کے حفظ کے ساتھ، اس کے الفاظ کے حفظ کے ساتھ ساتھ اس کے علوم کا حامل بھی بنائیں، اس کے لیے ایک ماحول بنانا پڑے گا۔ اس ماحول کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو دینی ماحول میں ڈالنا پڑے گا، والدین کو نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا، والدین کو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا پڑے گا، والدین کو قرآن پاک کے تعلق سے تمام کوششوں کو، قربانیوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جب والدین ماحول کو بناتے ہیں تو بچہ پھر ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اور جو سمجھتے کہ میری ذمہ داری ادا ہوگی، بچہ جانے اس کا کام جانے، ارے وہ تو بچہ ہی ہے، وہ تو دنیا کی رعنائیوں میں گم ہو جائے گا، دنیا کی جاذبے تو کشش میں کھو جائے گا۔ ذمہ داری تو ہماری ہے، اس کے پیچھے تو شیطان کی پوری محنت لگی ہوئی ہے، شیطان اس کو بہکانے کی پوری کوشش اور محنت خرچ کر رہا ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے محنت کر کے اس کو حافظ بنا دیا، اب کچھ دن بعد شیطان اس کو کیا سمجھائے گا، اس حفظ قرآن سے تمہیں کیا حاصل ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، زیادہ مسجد کے امام بن جاؤ گے، اور زیادہ ہوگے کسی مدرسے میں جو ہے استاد بن جاؤ گے، یہ علم حاصل کرو، وہ علم حاصل کرو، وہ علم حاصل کرو، وہ علم حاصل کرو، تم دنیا میں ترقی کرو گے۔ پھر شیطان وہاں سے کھسکا کر اس کو اور اس ماحول میں لے جا کے ڈھکیل دیتا ہے، اور اس ماحول میں ڈھکیلنے کے بعد اس کے حفظ قرآن سے بھی اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اب یہ غلطی والدین کی ہے، والدین نے اس کے لیے فکر نہیں کی، والدین نے اس کے لیے دعائیں نہیں کی، والدین نے اس کے لیے قربانی نہیں دی، والدین نے اس کو صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنی کمائیوں کے حلال ہونے کی طرف فکر نہیں کی، اور جیسی ہماری چیزیں چلی ہم اس کو ویسے ہی چلاتے رہے۔ ہمارے تمام غلطیوں کا اثر جو ہے وہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ حفظ قرآن کی دولت سے محروم ہو کر اور دوسری راہ کے اوپر چل پڑتا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری جو والدین کی ہوتی ہے، ہم نے اپنے بچے کو فارغ کیا اس کے لیے، تو اسے آخر تک ہمیں اسی کے لیے فارغ رکھنا چاہیے۔ جب ہم کوشش کریں گے، ہمارے پاس، ہمارے گھر میں 2 بچے ہمارے ہیں، یہ 4 بچے ہیں، اگر ایک کو ہم اللہ کے کلام کی سیکھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو لوگوں میں لے کر چلنے پھرنے کے لیے، اللہ کے کلام کو دوسروں کو سکھانے کے لیے اگر ہم وقف کر دیں گے تو ہماری آمدنیوں میں کون سی کمی واقع ہو جائے گی، یا ہماری دنیا کی کون سی ضروریات متاثر ہو جائیں گی، ہماری دنیا کے کون سے کام رک جائیں گے۔ بس صاحب کیسے کھائے گا، کیسے کمائے گا، جیسے لگتا ہے کہ سارا کمانا اور کھانا جو ہے وہ دنیاوی علوم کے سیکھنے پر ہی منحصر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علوم نہ سیکھے، میں اس کو نہیں منع کرتا، لیکن اگر ہم نے ایک بچے کو اس راہ کے اوپر ڈالا ہے تو اسے اس راہ پر چلائیں، تو اس راہ پر اس کو لے کر تو جائیں، اس کے لیے دعائیں تو کریں، اس کے لیے فکریں، کوششیں اور محنتیں تو کریں، اپنی زندگی کو اس روح میں ڈھالے جو اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، نہ کہ اس طرز کے اوپر ڈھالے جو غیروں کا طرز زندگی، غیروں کا جو طرز و طریقہ ہے۔ قرآن پاک کو سیروں میں محفوظ رکھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دونوں کی قربانی اور محنت لگتی ہے۔ جب بچہ غفلت کے شکار ہو، جب بچے کی راہیں بدلنے لگے تو والدین کو اس کے لیے فکر کرنی پڑتی ہے، والدین کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور والدین کو اس راہ کے اوپر لانا پڑتا ہے، اور جب راہ پر لاتا ہے تو اس والدین کے قلوب کو اللہ رب العزت بھی نرم فرماتا ہے۔ اگر اس کے قلوب کے اندر کوئی دوسری محبت، کوئی دوسری عظمت، کسی دوسری کا تعلق آتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دور کرتے ہیں، اور پھر اس کو صحیح، اس کی زندگی کو صحیح زندگی کے اوپر لاتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک کے ساتھ ہم کو شغف رکھنا پڑے گا، اس قرآن پاک کے ساتھ ہم کو تعلق رکھنا پڑے گا۔
اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے پورے طول و عرض میں، بلکہ یہ کہنا چاہیے پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے چونکہ اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور اللہ کا جو ہے عہد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس کلام کو اتارا ہے اور ہم اس کی محافظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نظام سارے عالم میں چلا دیا، پوری دنیا کے طول و عرض میں مدارس کا ایک نظام ہے۔ اس مدارس کے نظام سے ہم کو حفاظ بھی مل رہے ہیں، ہم کو قراء بھی مل رہے ہیں، ہم کو علماء بھی مل رہے ہیں، اور عوام بھی اس کے لیے محنت کر رہی ہے۔ یہ تعلق اور یہ محنت اگر ہماری جڑی رہے گی اور ایسے ہی چلتی رہے گی تو ہمارے ملک میں چاہے جیسے حالات پیدا ہو، چاہے جیسی تحریکیں کھڑی ہو، چاہے جیسی فتنہ انگیزیاں وجود میں آئے، اللہ رب العزت سب کو دفع فرمائیں گے، اللہ رب العزت سب کو رد فرمائیں گے، سب کو اللہ رب العزت مردود کر دیں گے۔ اور جس دن ہمارا تعلق کمزور ہوا، جس دن ہم نے سمجھا کہ یہ مدارس عزم معطل ہیں، ان سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہماری دنیا کی دو وقت کی روٹی کے مسئلے کو حل نہیں کر رہے ہیں، اگر یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھی تو آپ یقین جانیے جس طریقے سے دنیا کے اندر تمام متمدن قوموں کا وجود بڑھ گیا، تمام متمدن قوموں کا وجود بڑھ گیا، ایسے ہمارے ملک کے بھی حالات درپیش ہوئے، ایسے ہمارے ملک میں بھی حالات پیش آئے۔ میں نہیں منع کرتا کسی کو کہ سائنس نہ پڑھوائے، میتھ نہ پڑھوائے، ٹیکنالوجی نہ پڑھوائے، بالکل پڑھوائے۔ ہر وہ علم جو انسان کو اللہ کو پہچانوا دے، اس علم کے ذریعے سے اللہ کے ہاں بچ سکتا ہے، اور وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ کو بھول جائے، اپنے کو قوت و طاقت سمجھنے لگے، پھر وہ علم اس کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے ہمارے قرآن کا علم ہی کیوں نہ ہو، احادیث کا علم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس سے اپنے مسائل کو حل کرنے لگے، اپنی ضروریات کو پوری کرنے لگے، تو اللہ کے اس کے اوپر بھی مواخذہ ہے۔ آپ خوب پڑھوائیے، لیکن ہمارے جو بچے ہیں، 2 ہے تو 1، 4 ہے تو 2، کم سے کم ان کو ہم قرآن اور علوم قرآن کے لیے وقف کریں، اور ایک فضا بنا دیں اپنے ملک کے اندر۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی کچھ بھی دعوت دیتا رہے، کوئی کچھ بھی ترغیب دیتا رہے، ٹھیک ہے، تمام چیزوں کا حل ہے، تمام چیزیں ہونی چاہیے، مگر اگر میرے ایک ہاتھ میں قرآن پاک نہیں ہے، ہمارے سینے میں اگر علوم قرآن نہیں ہے، تو ہم دنیا میں کیا کریں گے؟ اور آخرت میں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا ایسا مواخذہ فرمائیں گے کہ اس مواخذے پر ہم اپنی نظروں کو جھکا لیں گے، پھر ہماری نظریں اٹھ نہیں سکیں گی، اور پھر ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے مدارس کے نظام کو غنیمت سمجھیے، یہ مدارس کے نظام کو غنیمت سمجھیے، اور اس ملک کے اندر جو مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 40 سال پہلے بات کہی تھی، بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ 50 سال پہلے بات کہی تھی کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ ہر گلی میں ایک مکتب ہو، ہر محلے کی مسجد میں ایک مکتب ہو، مدرسہ ہو، قرآن پاک کو پڑھایا جائے، اور قرآن پاک پڑھا ویسے ہی جائے گا جیسے دور اول میں پڑھا گیا۔ مفتی فرما رہے تھے قرآن پاک کو چھونا، قرآن پاک کو دیکھنا، قرآن پاک کو ہاتھوں میں لینا، قرآن پاک کو اپنے سرحانے اونچائیوں پر رکھنا، ہر چیز عبادت ہے۔ آج تو ہم نے اپنے موبائل کے ذریعے سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا، جس کے اندر تمام گندگیاں محفوظ ہیں، اس کے اندر یہ خوشبو بھی لے کر محفوظ کر دیا۔ اب تمام گندگیوں کے بیچ میں، تمام بدبوؤں کے بیچ میں وہ خوشبو جو ہے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہی۔ موبائل کو چھونا قابل عظمت نہیں ہے، باعث اجر نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ہر چیز کا چھونا، اس کو دیکھنا، اس کو آنکھوں سے لگانا، اس کے معنی میں غور کرنا، ہر چیز عبادت ہے۔ تو قرآن پاک سیکھا ویسے ہی جائے گا، اور وہ کیسے سیکھا جائے گا؟ اس سیکھنے کا حل کہاں ہے؟ مدارس کی 4 دیواریوں میں، مکتبوں کی 4 دیواریوں میں۔ اور جب تک یہ نظام چلتا رہے گا، ہمارے گلی گلی مکتب چلتے رہیں گے، ہمارے گلی گلی مکتبوں کا وجود رہے گا، آپ یقین مانیے دنیا کی ساری محنتیں جو ہے وہ عاجز آ جائیں گی اور ہار جائیں گی۔ بہت مشہور واقعہ آپ سنتے ہوں گے کہ جو ہے یہودیوں نے ایک بار کوشش کر لی کہ ساری دنیا سے جو ہے قرآن کے نظام کو ختم کر دیا جائے، مہنگی قیمتوں پر لے کر جلانا شروع کر دیا، جلاتے جلاتے ایک زمانہ بیت گیا، لیکن قرآن پاک کی جو ہے کہ نسخے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تو تحقیق کی تو لوگوں نے کہا کہ تم کتنے قرآن پاک جلاؤ گے؟
یہ واحد کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے سینوں میں محفوظ کرنے کا بھی وعدہ لیا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیں گے. تو جو چھوٹے بچوں تک کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے اس کو تم کہاں تک جلاؤ گے؟ تم سارے قرآن پاک کے نسخوں کو جلا دو، ایک نسخہ دنیا کے اندر نہ بچے. لیکن ایک چھوٹا سا 7 سال کا بچہ اور 8 سال کا بچہ جسے اللہ نے حفظ قرآن کی سعادت دی ہے، پورے قرآن کو ایک نشست میں سنا دے گا اور ایسا سنائے گا کہ زیر زبر کا فرق نہیں آئے گا. الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھ دے گا، اور اگر پڑھ بھی دے گا تمام حفاظ اس کا منہ نوچ لیں گے. کیا غلط پڑھ رہے ہو؟ صحیح پڑھو. یہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ کا وعدہ ہے، اور حفاظت اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سکھایا تھا. قرآن پاک کو سینوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ فرمایا. اللہ کے رسول نے قرآن پاک کو لکھوایا، اس آیت کو یہاں لکھو، اس آیت کو یہاں لکھو. صحابہ کرام کے پاس محفوظ ہو گیا اور لوگوں کو زبانی یاد بھی کرایا. اور حفاظ قرآن کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعزاز بھی دیا کرتے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے، سب نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا. ایک وفد آیا، 7 سال کا ایک بچہ تھا. اس نے قرآن پاک کی صورتوں کو آنے جانے والوں سے سن کر زیادہ یاد کر لیا تھا. جب وفد آیا تو وفد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا، نابالغ تھا، مکلف بھی نہیں تھا. لیکن جب کوئی وفد جاتا، اللہ کے رسول کو سورت سیکھ کر جاتا، اسے سیکھ لیا کہ چھوٹا بچہ تھا، 2-4 بار سنا. اسی لیے کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو حفظ قرآن پر بٹھاؤ، وہ محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے، ان کے سینوں کے اندر گندگیاں نہیں ہوتی. تو قرآن پاک جو جلدی اترتا ہے. بڑا بچہ 5 سال میں کرے گا، چھوٹے بچے کو آپ ذرا سی تربیت، ذرا سی نگہبانی کر لیں، 2 سال میں حفظ قرآن کو مکمل کر لے گا. دین سیکھا، واپس جانے لگے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لوگوں کی امامت پر مامور کر دیا. وہ مسائل کا مسئلہ، بالغ کی امامت، نابالغ کی امامت، وہ مسائل الگ، اس بحثوں میں نہ پڑیے، وہ ایک الگ چیز ہے. فرمایا کہ یہ تمہارا امام ہوگا، اس لیے کہ احفظ القرآن ہے. اس کو قرآن پاک سب سے زیادہ اس کے سینے میں محفوظ ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ قرآن کو مقدم کیا کرتے تھے، اور کہیں پر بھیجتے تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے، تو حفاظ اور قراء اور علماء کا انتخاب فرمایا کرتے تھے. تم اس قبیلے میں چلے جاؤ، تم اس خاندان میں چلے جاؤ، تم اس علاقے میں چلے جاؤ، لوگوں کو دین سکھاؤ. اللہ پاک یہ اعزاز دیتے ہیں ان کے سینوں میں جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہوتا ہے، علوم قرآن جن کے سینوں میں محفوظ ہوتے ہیں. یہ قابل رشک ہے ہمارے بچے، قابل قدر ہمارے بچے. اللہ پاک نے ان کی سینوں میں قرآن پاک محفوظ کیا ہے. آج چھوٹے بچے ہیں، کل کو جب یہ اور علوم کو آگے حاصل کریں گے اور ان کے لیے ماحول فراہم ہوگا اور ان کے گھر والے ان کے لیے ماحول فراہم کریں گے، تو انہی میں کوئی ابوالکلام آزاد نکلے گا، کوئی مولانا حسین احمد مدنی نکلے گا، کوئی مولانا قاسم نانوتوی بنے گا، کوئی مولانا علی میاں بنے گا، کوئی مولانا یوسف کاندھلوی بنے گا، کوئی مولانا الیاس بنے گا، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. یہی بچے بنتے ہیں. اور ان کے لیے جتنا پاکیزہ ماحول فراہم کیا جائے، میں بار بار اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں آپ حضرات سے کہ پاکیزہ ماحول کی ضرورت ہے. پاکیزہ ماحول جب نہیں ملتا ہے تو ہمارے یہ بچے دنیا کی رعنائیوں میں گم ہو جاتے ہیں. ان کو دنیا کی رعنائیاں اچھی لگنے لگتی ہیں، تربیت کرنی پڑتی ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنانے کا انتخاب کیا تھا. اس لیے بچپن میں ہی جب آپ ماں حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں تھے، آپ کے قلب اطہر کو چاک کرا کر اس کو زمزم سے اور بھیج سے لائے ہوئے پانی سے اس کو دھلوایا گیا، تاکہ اس کے اندر گندگی کا کوئی ایک کہنا چاہیے ایک چھوٹا سا رویا بھی اس کے اندر گندگی کا نہ جا سکے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے حفاظت فرمائی اللہ رب العزت نے. پھر اللہ رب العزت آپ کو خاتم النبیین بنایا. وہ نبی تھے، انتخاب ہو چکا تھا نبوت کے لیے، اور خاتم النبیین ہونے کا انتخاب ہوا تھا. اگر کوئی خاتم النبیین نہ بنایا ہوتا تو النبی الاول کو بھی نہ بنایا جاتا. حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اسی لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجنا تھا، اور آپ کو تمام انبیاء پر فوقیت دینی تھی. آپ کو جو ہے افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء ہونے کا آپ کے لیے جو ہے ایک تمغہ طے کر دیا گیا تھا. پھر بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو پاک کرایا جا رہا ہے، تاکہ کوئی شائبہ، کوئی ذرہ بھی کہیں سے جو ہے آپ کی طرف مائل نہ ہو سکے.
تو ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی، ہمیں کتنی فکر کرنی پڑے گی، ہمیں کتنی توجہ کرنی پڑے گی، یہ ہمیں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طریقے سے قابل مبارکباد ہے یہ بچے، اسی طریقے سے قابل مبارکباد ہے ان کے والدین، لیکن ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ان کے اوپر جو ہے ذمہ داریاں ہیں، اور وہ اس ماحول کو فراہم کرے، اس ماحول کو بنائے۔ خالی دستار بندی تک ان کا حفظ قرآن محفوظ نہ رہ جائے کہ دستار بندی ہو گئی، اب دستار بندی ہونے کے بعد اب یہ جو چاہے کرنے لگے۔ ان کے لیے ماحول فراہم کرنا پڑے گا، ان کے پڑھنے اور سننے کو دیکھنا پڑے گا، اور کوئی آپ کو کمی محسوس ہوتی ہو ان کے اساتذہ سے آپ کو ملاقات کرنی پڑے گی، ان کے اساتذہ سے ان کے بارے میں مذاکرہ کرنا پڑے گا۔ ہم ایک اپنے چھوٹے سے بچے کو ایک کانوینٹ اسکول میں بھیج دیتے ہیں، ہر مہینے کی 31 تاریخ 30 تاریخ کا انتظار کرتے ہیں کہ صاحب پی ٹی ایم ہو رہی ہوگی، ابھی آ رہی ہوگی، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوگی، ہمیں وہاں پر جانا ہے، ہمارے بچے کے ذریعے یہ کمی کتنا بڑا کھرا بنا کے لے جائیں گے، اور وہاں جا کر ٹیچر کی جان کھا جائیں گے۔ یہ کمی آپ کیا کرتے ہیں، یہ کمی آپ کیا کرتے ہیں، یہ کمی تمام کمیوں کو بلندہ اس کے پاس لے کر جائیں گے۔ اور ہمارے بچے نے پورے مہینے میں ایک پارہ یاد کیا کہ نہیں کیا، 2 پارے یاد کیے کہ نہیں کیے، گھر کے اندر اس نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، کبھی ہم فکر ہی نہیں کرتے۔ کہیں جا رہے ہیں، چلے گئے بچے کو لے کے 10 دن کے لیے مہمانی میں، کتنا نقصان ہوا اس کا، 10 دن میں جتنا یاد کیا سب پچھلا بھول جائے گا۔ قرآن پاک جس طریقے سے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے، اسی طریقے سے بہت جلدی سینوں سے نکل بھی جاتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، ساری زندگی تلاوت کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ابتدائی ذمہ داری جو ہے وہ سرپرستوں کی اور والدین کی، سرپرستوں کی اور والدین کی ہے۔ خود بھی اس کا اہتمام کریں، خود بھی تلاوت کا اہتمام گھروں کے اندر کریں۔ بچے اس ماحول کو لیتے ہیں جس ماحول کو والدین اختیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس گیا، اسے بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو مائیں ہیں، مائیں جب قرآن پاک کی تلاوت کرے، چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہو اسے بھی اپنی گود میں لٹا لیا کرے، اسے دودھ پلائیں تو قرآن پاک کی تلاوت اس کے سامنے کیا کرے، کیونکہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گی تو اس بچے کے اوپر قرآن پاک کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ورنہ جو ماؤں کے ذہنوں کے خیالات ہوتے ہیں وہ خیالات بچے کی عملی زندگی کے اوپر پڑتے ہیں، اور جب اللہ کا کلام ہوگا، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی، قرآن کے ساتھ شغف اور تعلق ہمارے دلوں میں ہوگا، تو جب ہم اپنے بچے کو دودھ پلائیں گے ہماری مائیں تو وہ اثرات اس بچے کے اوپر مرتب ہوں گے۔ پھر بچہ وہ جب بڑا بن کر معاشرے میں آئے گا تو اس کی سینوں کے اندر تمام چیزوں کی عظمت محفوظ ہوگی، ورنہ وہ دنیا کی رعنائیوں میں گم ہو کر کہاں کھو جائے گا کچھ پتہ نہیں رہے گا۔ اس لیے جو ہے ہم سب اس کے لیے فکر کریں، متفکر رہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، یہ قرآن پاک کے تعلق سے نشست منعقد کی گئی ہے، یہاں پر ہم موجود ہیں، یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے موقع ہے، یہ سعادت کی بات ہے، اور ہم اپنے گھروں میں جا کر اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو حفاظ بنائیں گے اور جو ہے قرآن کے علوم کا حامل بنائیں گے، اس لیے کہ اگر یہ بن گئے تو ہماری نجات اور سعادت کا ذریعہ بن جائے گا، ورنہ معاملہ جو ہے آخرت کا بڑا ٹیڑھا ہے، آخرت کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، اپنی عمر کا حساب دینا پڑے گا، جوانی کا حساب دینا پڑے گا، مال کو کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا، اور علم کے اوپر کیا عمل کیا۔ علوم کا ہمارے پاس ذخیرہ ہے، ایک بھنڈار ہے، ایک بہت بڑا کہنا چاہیے ایک تمام ہمارے پاس اس کا جو ہے ذخیرہ ہے، لیکن عمل میں ہم بالکل خالی ہے۔ ہمیں پتا ہے قرآن پاک جو ہے عظمت والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، لوگوں کی نجات والی کتاب ہے، لیکن ہمارا اس سے تعلق بالکل صفر ہے۔ اس کو ختم کرے اور عہد کر یہاں سے اٹھے، عہد کر کے جائیں کہ ہم خود بھی اس کی محافظت کے لیے جو بھی قربانی ہم سے درپیش ہوگی، جو بھی قربانی ہم سے مطلوب ہوگی، چاہے کوئی زبانی کہے یا نہ کہے، ہمیں خود احساس کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو کیسے محفوظ رکھیں، اور اگر ہم نے فکر نہ کیا تو یقین مانو کہ ہم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جائیں گے جس طریقے سے گزشتہ متمدن قوموں نے قرآن پاک سے تعلق کو جب کمزور کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حالات پیدا کیے، اور حالات ویسے پیدا ہوئے کہ جن ممالک میں اسلام کا ڈنکا بجتا تھا اور جن سلطنتوں میں اسلامی سلطنتوں میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج وہاں کو اسلام کا نام لیوا نہیں ہے۔ ہمارا ملک بہت قیمتی ملک ہے، یہاں پر ہم امن و امان چین سکون سے رہتے آئے ہیں۔ چند مٹھی بھر شرپسند عناصر کچھ بھی کرتے ہوں گے، ان کو پس سے پوچھ ڈالیے، لیکن تمام ماحول ہمارا جو ہے پرامن ہے، پرسکون ہے۔ ہم برسوں سے یہاں پر رہتے آئے ہیں، ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، ہم کو اپنی پسند کے اسکول چلانے کا اختیار ہے، مدارس کے چلانے کا اختیار ہے۔
ہمارا قانون، ہمارا جو قانون کا مسودہ ہے وہ ہم کو اجازت دیتا ہے، اس لیے ہم اپنے مدارس کے اوپر محنت کریں، مدارس کے اوپر ہم توجہ کریں، مدارس کے اندر گہرائیاں پیدا کریں، مدارس کو سطحی نہ چلائیں۔ مدارس جو ہے وہ مالوں سے نہیں چلتے، مدارس جو ہے دولتوں سے نہیں چلتے، مدارس چلتے ہیں اخلاص سے، مدارس چلتے ہیں محنت سے، مدارس چلتے ہیں کام کے کرنے سے، اور کام دونوں کا ہوتا ہے، ذمہ داروں کا بھی کام ہوتا ہے اور عوام کا بھی کام ہوتا ہے۔ جب دونوں کی محنتیں مربوط ہوتی ہیں، جب دونوں کی محنتیں جڑی ہوتی ہیں تو اللہ پاک جو ہے مقبول عطا فرماتے ہیں، چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے مظاہر سہارنپور ہو، چاہے دارالعلوم نظر العلماء ہو، ان کے بانیوں کا اخلاص تھا، ان کے بانیوں کا اخلاص تھا کہ آج اللہ پاک نے ان مدارس کو کس اونچے مقام پر پہنچا دیا، اور ان کے ساتھ جو معاونین تھے ان معاونین نے بھی اس کا حق ادا کیا، اور آج کے دور میں بھی حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان مدارس سے کام لے رہا ہے۔ یہ سارے مدارس جو ہیں یہ مسجد نبوی کا جو مدرسہ تھا صفہ، اصحاب صفہ جو کہلاتے تھے، وہ صفہ کے جو ہے یہ سب شاخیں ہیں، اور انہی بڑے مدارس کی شاخیں ہمارے چھوٹے مدارس ہیں۔ جب تک آپس میں دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، کوئی مدرسہ نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، جس مدرسے کے اندر گہرائیوں کے ساتھ کام ہو، جہاں پر بچے تعلیم حاصل کریں، جہاں پر عوام کا اپنے مدارس سے اچھا رابطہ ہو۔ ہر مدرسہ ہمارا کام کا مدرسہ ہے، ہر مکتب ہمارے کام کا مدرسہ ہے۔ ہمیں اس سے افراد ملیں گے، ہمیں اس سے وہ قیمتی سرمایہ ملے گا جو ہماری آخرت کی زندگی کے بنانے کے کام آئے گا۔ ورنہ کل کو آخرت میں جب ہم جائیں گے، کل کو جب قبر میں جائیں گے اور ہم سے تمام سوالات کیے جائیں گے، ہم ہر سوال کے جواب ہی دے کر ڈالیں گے، ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ میں نے تو دنیا میں مال کی کمانے کے اوپر محنت کی، مال کی کمانے کے لیے کسی چیز کو نہیں دیکھا، نہ اپنی اولادوں کو دیکھا، نہ ان کی تربیت کو دیکھا، نہ اپنے گھر والوں کی تربیت کو دیکھا، نہ حلال اور حرام کو دیکھا۔ اپنی ضروریات کو پورا کرتے رہے اور ان کو بہتر سے بہتر بناتے رہے، اور اپنے پیٹ کو بہتر سے بہتر مالوں سے بھرتے رہے، اور ہم ایسے چلے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ کل کو ہم یہ جواب دیں گے۔ اس سے پہلے آج موقع ہے، اپنے علماء سے رابطہ رکھیے، اپنے علماء سے تعلق رکھیے۔ علماء ہمیشہ ہم کو وہ رائے بتائیں گے، وہ راستہ بتائیں گے جو ہماری آخرت کی زندگی میں کام آئے گا، کیونکہ وہ جو بات کہتے ہیں وہ قرآن پاک سے کہتے ہیں، کیونکہ علماء اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء کے وارث ہیں، تو بات وہی کہیں گے جو انبیاء کہا کرتے تھے۔ کوئی عالم جو ہے کسی سے کوئی ذاتی مفاد نہیں رکھتا، یہ بالکل ذہن سے نکال دے کہ کسی عالم کا کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے، وہ کسی سے مفاد وابستہ ہونے کی بنیاد پر اس جیسی بات کو کہنے لگے۔ کوئی عالم ایسا نہیں کرتا۔ عالم بالکل سیدھی سی بات بتائے گا، سیدھی سی بات کہے گا، سمجھ میں آئے آپ کے، سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں آئے گی تو آپ کامیابی کے راستے پر چل پڑو گے، نہیں سمجھ میں آئے گی تو اپنے آپ کو برباد کرو گے۔ اپنے آپ کو بربادی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق مدارس سے ہو، مساجد سے ہو، علماء سے ہو، دینی تحریکات سے ہو، دینی کام کرنے والے سے ہو، کیونکہ دینی کام کے کرنے والے معاشرے میں چلتے ہیں، معاشرے میں پھرتے ہیں، معاشرے کی گندگیوں کو دیکھتے ہیں، اور معاشرے کو پاکیزہ اور صاف کرنے کی ضرورت اس بات کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس محنت کو کرتے ہیں، اور پھر اس محنت سے خیر کا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور جب خیر کا معاشرہ وجود میں آئے گا تو دنیا میں وہ امن و امان، چین و سکون نظر آئے گا جو عہد نبوی میں نظر آتا ہے۔ ہر چیز سکون کے ساتھ تھی، ہر چیز آج کی طرح افراتفری کا شکار نہیں تھی، ہر چیز مصیبتوں کا شکار نہیں تھی۔ وہ اس مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جہاں پر لوگ گندگیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ایسا ماحول بن گیا تھا کہ ایک آدمی کے پاس مال کے ڈھیر کمرے کے کونے میں ڈھیر رہتے تھے، اور اس کے اوپر وہ پردہ ڈال دیا کرتے تھے، اس کے اوپر بوریا ڈال دیا کرتے تھے، اور مٹھی نکال کے ایسے ہی خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات جب وہ خرچ کرتے تھے تو لینے والا نہیں ملتا تھا، لینے والا نہیں ملتا تھا۔ کیوں؟ لوگوں کے پاس دین کی محنت کی بنیاد پر، دین سے تعلق کی بنیاد پر، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق اور کام کی بنیاد پر ان کو اللہ رب العزت نے وسعت و فراوانی عطا فرمائی تھی۔ اور ہمارے پاس تو آج کچھ بھی نہیں ہے، چند پیسے ہوتے ہیں، ہم اترانے لگتے ہیں، ہم اکڑنے لگتے ہیں، ہم دنیا کی ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ہم چمن دیگر نیز، ہم جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ہماری سمجھ میں تو یہ آنے لگتا ہے۔ نتیجہ ہوتا ہے کسی جگہ پر ایسی منہ کی کھاتے ہیں کہ پھر سر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، سر اٹھانے کے لیے کوئی نام لیوا نہیں ملتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ملتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، ہم اتنا ہی کارآمد ہوں گے۔ ہم اس کے لیے فکر کریں، کوشش کریں اور محنت کریں۔ موقع ہے یہ اس وقت اس مدرسے کے تعلق سے آپ کے سامنے حاضری ہوئی، یہ چند باتیں جو ذہن میں غیر مرتب، غیر مربوط تھی، آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور اسی کے تعلق سے ایک بات آپ سے اور عرض کرتا چلوں، ابھی رمضان مبارک آئے گا، اور
اور رمضان المبارک کی آمد پر ہمارے قرآن پاک کے ساتھ کیسا کھلواڑ ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں بات اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کے موقع پر بھی ختم قرآن میں بھی کسی کا جاتا ہوں تو اس بات کو ضرور کہہ دیتا ہوں, بالکل اجازت ہے. آپ قرآن پاک کو 3 دن میں سنیے رمضان المبارک میں, تراویح سنیے آپ 3 دن, بالکل اجازت ہے. کہا گیا ہے 3 دن سے کم قرآن پاک کو نہ ختم کیا جائے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن کم سے کم قرآن کے حق کو تو ادا کریں. روزانہ 5 پارے سنے جائیں گے, اور دیکھیے آپ ایک لمبی دوری سے آدمی آئے گا اور آنے کے بعد پھر مسجد کے اندر سارے کھلواڑ کرے گا, پیچھے بیٹھے گا, کسی کے پیچھے لوٹا رکھ دے گا, کسی کے پیچھے رومال ڈال کے گھسیٹ لے گا. جو اکا دکا 2-4 سے آدمی ٹھیک ٹھاک پڑھ لے ان کو بھی نہیں پڑھنے دے. یہ کھلواڑ تو قرآن پاک کے ساتھ ہے, یہ کھلواڑ تو اللہ کے حکم کے ساتھ ہے. کون شریعت اجازت دیتی ہے؟ نہیں طاقت ہے آپ روزانہ ایک پارہ سنو, 30 دن میں سنو, 29 دن میں سنو, کیا رہ جائے. پھر آپ کو پڑھنا ہے سنیے. آپ مسافر ہو جاتے ہیں, آپ تمام جگہوں پر جاتے ہیں, آپ کو جانا پڑتا ہے, سفر کرنا پڑتا ہے, پڑھ لیجئے کہیں پر جلدی, لیکن قرآن پاک کے حق کو تو ادا کیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھ لیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں ورم آ جایا کرتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی, میں کہتی تھی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بالفرض اگر گناہ ہو تو بخشے بخشائے ہیں. تو آپ ارشاد فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا, اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہم نے بتایا اتنا ایک رکعت میں پڑھتے تھے, اور ہم اتنا 20 رکعت میں پڑھا جاتا ہے, اور اس میں بھی ہم کھلواڑ کرتے ہیں. اگر ایسا کھلواڑ کرنا ہے خدا کے واسطے ایسا کلام مت پڑھیے, مت پڑھیے, مت پڑھیے, مت سنیے, مت سنیے. حفاظ سے بھی کہتا ہوں میں, سناتے ان سے بھی کہتا ہوں میں, مت پڑھیے ایسا. آپ بھی برابر کے شریک ہیں, آپ بھی برابر کے گناہ میں شریک ہیں. قرآن پاک کو کوئی مذاق سے سنے گا, کھلواڑ سے سنے گا, جب ہم ہی اس کا ساتھ دیں گے, ہم ہی اس سے کہیں گے, تو کیا کہے گا کہ حافظ جی تو کچھ نہیں کہتے, وہاں صاحب تو کچھ نہیں کہتے, آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ما علینا الا البلاغ, ہماری ذمہ داری بات پہنچانے کی ہے. آپ نہ پڑھیے نہ کسی کو سننے دیجئے, اور اگر پڑھیے تو کہہ دیجئے وہ لوگ آئیں جن کو قرآن پاک صحیح طریقے سے سننا ہے, اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے. میں بالکل اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا ہوں کہ 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں 5 پارے پڑھ لیے جائیں. میں کسی قیمت پر تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں. میرے سامنے بیٹھ کر پڑھ کر سنا دے, اس کی غلامی کر لوں گا. قرآن پاک کھول کے پڑھ لے, بیٹھ جائے میرے سامنے, 1.25 گھنٹے میں 5 پارے پڑھ کر سنا دے, میں اس کی غلامی کر لوں گا. زندگی پر جو کہے گا اس کی بات ماننے کو تیار ہوں. کیسے تسلیم کر لوں گا؟ قرآن پاک کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے, الفاظ کے ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. جو قرآن پاک کے الفاظ کو کاٹے گا اللہ پاک آخرت میں اس کی زندگی کو کاٹیں گے. بے حقیقت چیز تھوڑی ہے کوئی, جو چاہے کر لو, جیسے چاہے قرآن پاک کے ساتھ کر لو, جیسے چاہے کرو. میں تو سب سے پہلے حفاظ کو دعوت دیتا ہوں, قرآن کو دعوت دیتا ہوں, منع کر دیجئے آپ, میں نہیں پڑھتا. آپ کو سننا ہو ٹھیک سے سنیے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارا ہے, اس کی محافظت کا وعدہ کیا ہے, اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا ہے. ورتل القرآن ترتیلا, اللہ کے رسول کو حکم ہے رتل القرآن ترتیلا. قرآن پاک کو ایسی مناسب مقدار سے پڑھو کہ قرآن پاک سمجھ میں آئے. جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیزی کے ساتھ اڑان بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کم پڑھیے. رمضان مبارک تو پورے 30 دن چلے گا, کون سی مصیبت آئی جا رہی ہے؟ آپ کے 5 دن میں ختم کرنے سے کیا رمضان مبارک شارٹ ہو جائے گا؟ تراویح شارٹ ہو جائے گی, تراویح معاف ہو جائے گی. صاحب آپ نے قرآن پاک سن لیا, اب تراویح آپ کی معاف ہے, اب آپ جائیے ہوٹلوں پر بیٹھیے, جائیے اب آپ چائے پیئیے, جائیے اب آپ کھانا کھائیے. بالکل اجازت نہیں دی. تراویح پورے رمضان کا ایک عمل ہے, قرآن پاک کا تراویح میں ختم کرنا ایک الگ عمل ہے. دونوں عملوں کو آگے پیچھے تو کیا جا سکتا ہے, انسان کی ضروریات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے کیجئے جس طریقے سے کام کا کرنا ہے, جس طریقے سے کام مطلوب ہے اس طریقے سے کیجئے. اور جو اس طریقے سے کرے گا, میں نے عرض کیا, گناہ میں ہم سب برابر شریک ہیں, گناہ میں ہم سب برابر شریک ہیں. صاحب مقتدی کہتے ہیں کہ ایسے ہی پڑھو, ٹھیک مقتدی کہتے ہیں کہ پڑھ لو اپنے آپ, اس سے بڑھیا تم تو الحمد للہ کیف سے پڑھ لو, اور جلدی چھٹی مل جائے گی. کوئی قرآن پاک سننا کوئی واجب تھوڑی ہے, نہ کوئی فرض ہے, سنت ہے.
قرآن پاک پڑھا جائے، سنت ہے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دو۔ پہلے تو اللہ کی اطاعت پر آؤ، جب اللہ کی اطاعت پر آؤ گے، نماز کو صحیح ادا کرو گے تو پھر قرآن پاک کو بھی صحیح پڑھو گے، تو پھر سنت کے اوپر عمل کرو گے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کریں اور رمضان مبارک میں ہر فرد اپنی انفرادی تلاوت کو بڑھائے۔ قرآن پاک کا ہم حق نہیں ادا کرتے۔ احادیث کی روشنی میں علماء نے فرمایا ہے ایک سال میں 3 قرآن پاک ختم کرنا قرآن پاک کا حق ہے، حق ہے یہ۔ نہیں ادا کیا جائے گا تو قرآن پاک مطالبہ کرے گا کل کو قیامت میں، تم نے پڑھا نہیں ہمیں، تم نے ہمیں پڑھا ہی نہیں، تم نے اس کو سے پوچھ ڈالا، تم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، مطالبہ کرے گا۔ اس لیے اس کو پڑھیے، اس کو خوب اہتمام کے ساتھ پڑھیے، تھوڑا تھوڑا پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے۔ بہتر ہے کہ کسی اچھے ترجمے سے پڑھیے، وہ بھی کسی عالم کی رہبری میں، کسی عالم کی رہنمائی میں۔ ہر کس و ناقص کے ترجمے کو ترجمہ مت سمجھ لیے گا، کوئی بھی ترجمہ مل گیا پڑھنا شروع کر دیا، بہت غلطی ہوتی ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کسی معتبر عالم کا ترجمہ پڑھیے، کسی معتبر عالم کی تفسیر پڑھیے، اس سے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا، آپ کی زندگی میں ایک روشنی اور ایک ضیاء آئے گی، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی آپ کے اندر جو ہے ایک کہنا چاہیے ایک خوشنوائی آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے، آپ حضرات قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے بڑی زحمت گوارہ فرمائی، اگر کسی کو کوئی بات ناگوار ہو میں اس کے لئے معافی کا طلبگار ہوں۔ میں اکثر بات کہہ دیا کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے میں اس بات کو کہوں۔ اگر میں نہیں کہوں گا تو کل کو قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ بات کہی تھی فلاں جگہ پر کہ نہیں کہی تھی، کم سے کم میں آپ سے کہہ دوں تاکہ آپ بھی اس کا اہتمام کریں اور خوب اس کے اوپر متفکر رہے اور قرآن پاک سے اپنا اشتغال پیدا کرے۔ اور میں پھر ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی بنیاد پر اللہ پاک نے ہم کو یہاں پر مجتمع کیا ہے۔ یہ بچے بالکل کہنا چاہیے یہ کھلتے ہوئے پھول ہیں، ان کھلتے ہوئے پھولوں کو جتنا اچھا کھلاؤ گے اتنا ہی جو ہے یہ خوشبوئیں بکھیریں گے اور ان کی خوشبوؤں سے ساری دنیا معطر ہوگی۔ اور اگر چاہو گے ان کو پانی کی گندگی میں ڈال دو گے تو یہ بجھ جائیں گے، اور بجھنے کے بعد پھر ان کی جو خوشبو ہے وہ سب اسی گندگی کے اندر رہ جائے گی، دنیا میں نہیں پھیلے گی۔ اللہ ان سب کو جو ہے خوب ان کو خوب ترقی عطا فرمائے، مزید علوم ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کے بانئین، اس مدرسے کے معاونین، اس مدرسے کے کام کرنے والے، اس مدرسے کی بنیاد پر سب کو اکٹھا کرنے والے، اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کی ضروریات کو غیب سے پورا فرمائے، سب کے مسائل کو حل فرمائے، سب کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے، سب کو خوش خرم رکھے، اور سب سے اللہ پاک خوب کام کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔